آخر میں جس شخص نے بات کی ہے وہ علی گل ملا ہیں. علی گل ملا کہتے ہیں کہ ایک ویڈیو جاری ہوا، وہ میرے چینل پہ بھی مطلب ان کے پیج پہ سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ بھی چلا ہے اور وہ پیسے ان کو نہیں ملے. علی گل ملا کا آج کل بڑا اردو ایک ڈرامہ چل رہا ہے بڑا زبردست، اس میں وہ کہتے ہیں بھلے. تو میں بھی ان کو یہی کہوں گا بھلے. شرجیل میمن نے آپ کے پیسے وہ کھا گئے. شرجیل میمن حیدر قادری کہہ رہے ہیں بھلے. شرجیل میمن نے مجھے 2 چینلوں سے نکلوایا، مرتضیٰ واب نے، آپ بھی کہہ لیں بھلے. بھلے. تو یہ بھلے کہنے سے ہی تو ہم مارے جا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امتیاز مغیری. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. آپ سے گزارش ہوگی میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے دنوں میں ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچ سکیں. ملک میں ہمیشہ سیاسی مسائل ہوتے ہیں اور سوشل ایشوز ہوتے ہیں، عوامی ایشوز ہوتے ہیں، اور اس حوالے سے ایوانوں میں بات کی جاتی ہے، میڈیا پلیٹ فارم سے بات کی جاتی ہے، ٹی وی چینلز پہ، کرنٹ افیئر میں، اور گلی محلے میں جا کے بھی صحافی حضرات بات کرتے ہیں. کبھی کبھی ایسی خبریں، ایسے معاملات آ جاتے ہیں جو رپورٹ نہیں ہو سکتے، جن کو روکا جاتا ہے. وہ ضلع سطح پہ، تعلقی سطح پہ، یو سی سطح پہ وہ مین اسٹریم میڈیا کی زینت نہیں بنتے. جب سے سوشل میڈیا آیا ہے اور یہ ایک انقلابی اقدام سامنے آیا کہ اب موبائل کے ذریعے ہر شخص اپنی آواز اعلیٰ ایوانوں تک پہنچانے کے لیے سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم یوز کرتا ہے، استعمال کرتا ہے. اور کچھ لوگوں کو استعمال کرنا آتا ہے، کچھ لوگ نہیں کر سکتے. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، ایسی عوام بھی ہے ملک بھر میں، چاروں صوبوں میں، کشمیر، گلگت بلتستان میں، جہاں پہ سوشل ورکر یہ کردار ادا کرتے ہیں. وہ عوام کے حقوق کی بات کرتے ہیں. جہاں سوشل ورکر بات کرتے ہیں، جہاں صحافی بات کرتے ہیں، وہاں پہ ایک رول کامیڈین کا اور اداکاروں کا بھی آتا ہے، جو ٹی وی چینلز پہ ڈراموں کے ذریعے، اسٹیج کے ذریعے وہ کوئی کردار ادا کرتے کرتے وہ سوشل ایشوز کی طرف وہ آگاہی دے جاتے ہیں. علی گل ملا ایک ملک کے نامور اداکار ہیں، سوراب سمرو اداکار ہیں، ان کو آپ کامیڈین بھی کہہ سکتے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے. میرے ساتھ بھی انہوں نے 4.5 سال ایک ادارے میں کام کیا. میں نے صحافت کی اور انہوں نے وہاں پہ اپنے شوز کیے، جس میں کامیڈی شو کہہ لیں آپ، ڈرامہ کہہ لیں، انہوں نے وہاں کام کیا سندھی میڈیا چینل پہ. لیکن یہ علی گل ملا نے اردو ڈرامہ بھی وہ کر رہے ہیں. اب حالیہ ٹائم پہ ان کا زبردست ایک ڈرامہ چل رہا ہے، خاص طور پہ مین اسٹریم جو ٹی وی چینل ہے وہاں پہ یہ ڈرامے ان کے چل رہے ہیں. مختلف ان کے ایپیسوڈ ہیں اور کہہ لیں کہ وہ ان کے ڈائلاگ ہیں جو پاپولر ہو گئے ہیں، ہٹ ہو گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ حیدر قادری ہیں. حیدر قادری نوجوان ہیں، یہ بھی بڑے اداکار ہیں اسٹیج کے اور ڈرامہ ٹی وی کے، لیکن انہوں نے بھی بڑا رول ادا کیا ہے خاص طور پہ نوجوانوں کو شعور دینے میں. حیدر قادری نے ایسی ویڈیوز بنائی ہیں جہاں پہ نوجوانوں کو انہوں نے بتایا ہے کہ آپ کے حقوق کیا ہیں، آپ اپنے حکمرانوں سے بات کر سکتے ہیں، ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ نوکریاں ہمارے لیے آئیں لیکن یہ فروخت کیسے ہو گئیں. بہت سارے وہ سوشل ایشوز پہ جہاں پہ بجلی چوری کے حوالے سے انہوں نے ویڈیوز بنائی ہیں. انہوں نے مختلف جو ظلم ہوتا ہے، مظالم ہوتے ہیں مختلف علاقوں میں، ان کو ڈرامے کی صورت میں انہوں نے بنا کے وہ پیش کیا ہے اور مذاق کے طور پہ انہوں نے ویڈیوز بنائی ہیں جو بڑی ہٹ بھی گئی ہیں اور لوگوں میں شعور بھی آئے. اب ہو کیا رہا ہے، یہ جب انہوں نے کام کیا، مسلسل فنکاروں نے کام کیا، تو سندھ حکومت نے تو تقریباً سندھ بھر میں آپ کہہ لیں کہ صحافی انہوں نے اپنے خرید لیے یا انہوں نے اپنے ساتھ ان کو کارکن بنا لیا. جو نہیں ہوئے انہوں نے نوکریوں سے نکلوا لیا، جس کی مثال میں بھی آپ کے سامنے ہوں. 2 اداروں سے، ایکسپریس نیوز سے، ڈان نیوز سے انہوں نے مجھے نکالا. نکالنے کا طریقہ کار کیا تھا کہ انہوں نے اشتہارات بند کیے، ڈان نیوز کے اشتہارات روک دیے. جب انہوں نے بات کی تو انہیں پتہ چلا کہ بھائی ان کو نکالنا ہے، یہ شخص، یہ بندہ جو بیٹھا ہوا ہے، یہ اس کو آپ نکالیں. اور کچھ ان کے جو ڈان نیوز میں کچھ اندر ہمارے حضرات ہیں، ان کے اپنے ذاتی مفادات بھی تھے، تو وہ انہوں نے یہ کیا کہ مجھے تنگ کرنا شروع کیا اور میں نے بلا کر ریزائن دے دیا. ایکسپریس نیوز میں بھی یہی ہوا اور اشتہارات کے تحت ہی ان کو بلیک میل کیا گیا. اور میں ہی اس کی اپنی مثال کے طور پہ پیش کرتا ہوں کہ مجھے وہاں سے بھی ریزائن دینا پڑا اور وہ انہوں نے بتا دیا کہ آپ کو گھر جانا ہوگا اور یا تو آپ سندھ حکومت کے ان لوگوں کے ساتھ صلح کر لیں، معاملات صحیح کر لیں، یا آپ گھر جائیں. اب ہو کیا رہا ہے، بہت سارے صحافی ہیں
جن لوگوں کو اشتہارات کے ذریعے بلیک میل کر کے اداروں سے وہ نکلوایا جاتا ہے اور وہاں پہ اپنے نااہل لوگ، کارکن لوگ وہ لگوا دیتے ہیں جو کبھی بھی ان معاملات پہ نہیں بولتے. چھوٹی چھوٹی خبریں کبھی ادارہ کوئی پریشر دے دیتا ہے وہ چلا لیتے ہیں، لیکن موسٹلی وہ خبریں وہ چلا رہے ہوتے ہیں جو حکومت کی سپورٹ میں ہوتی ہیں، واہ واہ کی ہوتی ہیں. اب آتے ہیں علی گل ملا سوراب سمرو حیدر قادری کے جانب. ایک ویڈیو انہوں نے بنائی جو میری نظر سے گزری. انہوں نے شرجیل میمن کے حوالے سے کچھ باتیں کی ہیں، پہلے آپ سنیں، اس پہ میں پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے جو آپ سے بات کی اشتہارات کے حوالے سے، ٹی وی چینلز کو کس طرح بلیک میل کر رہے ہیں، اب سوشل میڈیا پہ انہوں نے کیا کام کیا اور یہ کیا کہہ رہے ہیں. شرجیل نام میمن پیسہ کھایو، شرجیل نام میمن پیسہ کھایو. جंहिंखां पुछे त उहो इहो थो चए शर्जील नाम मेमन जे दौर जी ॻाल्हि आहे. शर्जील नाम मेमन हुयो उन टाइम, उहो मिनिस्टर हुयो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में. हीअ जेके डिजिटल सोशल मीडिया जा जेके बि तव्हांजा इहे मामलात हुया, पैसा सभु कुझु उहो पियो ॾिसे, उहो खणी वियो आहे. 2022 में 22 अगस्त ते इश्तिहार जारी थियो हुयो त डिजिटल मीडिया जा इश्तिहार जारी कया वेंदा. जीअं इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट इश्तिहार जारी कंदी आहे अख़बारुनि खे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खे, ईअं ई हुननि हिकिड़ो इश्तिहार ॾिनो हुयो त असां हाणे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जेके आहिनि, जिन जा फेसबुक पेजिस आहिनि, जिन जा घटि में घटि 15,000 फॉलोअर आहिनि, उन्हनि खे सिंध हुकूमत जे तरफ़ां इश्तिहार ॾिना वेंदा त उहे पंहिंजे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ते हलाइनि. उनखां पोइ ख़बर पई, असां सभु इनलिस्टेड बि थियासीं, ॿिया दोस्त केतिरा ई इनलिस्टेड थिया, रजिस्टर थिया. उते असां पंहिंजा जेके बि कागज़ात हुया सभु जमा करायासीं ऐं असां उन क्राइटेरिया ते पूरा बि रहूं पिया. ॿिया बि सभु पूरा रहनि पिया सभई दोस्त. पर जंहिंखां पुछूं था त उन्हनि खे कंहिंखे बि इश्तिहार न मिलियो हुयो. मूं बि हिकिड़ो जेको वीडियो ठाहियो हुयो ऐं जेको आहे सो डिजिटल मीडिया जो, ऐं उनजी बजट बि मूंखे न मिली ऐं बजट त वञी खॾ में पए, पर उनजो को पेपर न मिलियो आहे, का रसीद न मिली आहे, का चिठी न मिली आहे गवर्नमेंट जे. ज़ाहिर आहे उहो बजट जारी थियो हूंदो, हिकिड़ो वीडियो ठहियो आहे, हली वियो, मुंहिंजे चैनल ते हलियो, ॿियनि वटि बि हलियो ऐं उनजो ज़ाहिर बजट थियो हूंदो. मूंखे सिर्फ़ु उहा कापी खपे, ॿियो कुझु बि न खपे. اب آخر میں جس شخص نے بات کی ہے وہ علی گل ملا ہے. علی گل ملا کہتے ہیں کہ ایک ویڈیو جاری ہوا، وہ میرے چینل پہ بھی، مطلب ان کے پیج پہ، سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ بھی چلا ہے اور وہ پیسے ان کو نہیں ملے. علی گل ملا کا آج کل بڑا اردو ایک ڈرامہ چل رہا ہے بڑا زبردست، اس میں وہ کہتے ہیں بھلے. تو میں بھی ان کو یہی کہوں گا بھلے. شرجیل میمن نے آپ کو، آپ کے پیسے وہ کھا گئے. شرجیل میمن حیدر قادری کہہ رہے ہیں بھلے. شرجیل میمن نے مجھے 2 چینلوں سے نکلوایا، مرتضی واب نے، آپ بھی کہہ لیں بھلے. تو یہ بھلے کہنے سے ہی تو ہم مارے جا رہے ہیں. اب اصل مسئلہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سندھ حکومت نے 2022 اور 23 سے 2022 میں ایک پالیسی بنائی کہ جو 15,000 فالوور رکھنے والے اکاؤنٹ ہولڈر ہیں سوشل میڈیا پہ، ان کو یہ اشتہارات دیں گے اور ان کو پیسے دیں گے، جس طرح ٹی وی چینل سے اخبارات کو اشتہارات دیتے ہیں. اب یہ پالیسی بیسیکلی تھی کہ سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہولڈرز کو، خاص طور پہ وہ لوگ جو سندھ حکومت کو متاثر کرتے ہیں، ان کے ایسے کام جن پہ میڈیا پہ کنٹرول تو وہ ہو سکتے ہیں مین اسٹریم میڈیا میں، سوشل میڈیا پہ جن کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، اس کے لیے ایک پالیسی بنائی تھی سندھ گورنمنٹ نے. اور شرجیل میمن نے ان لوگوں کو اشتہارات دینے کی بات کی اور پھر وہ ظاہر سی بات ہے سب لوگ رجسٹر ہو گئے. یہ ہمارے بڑے فنکار ہیں، اداکار ہیں، علی گل ملا، سوراب سمرو، حیدر قادری، انہوں نے بھی اپنے جا کے دستاویزات جمع کروائیں اور وہ رجسٹر کروایا خود کو. ان کو اشتہارات نہیں ملے کیونکہ یہ جب واپس آئے تو انہوں نے کام وہی جاری رکھا. کس طرح جاری رکھا کہ یہ وہی جو عوام کے ایشوز اور معاملات، روزگار، بے روزگار مسائل پہ انہوں نے چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنانے سے یہ باز نہیں آئے. اور جب نہیں آئے تو وہ شرجیل میمن ان کو پیسے کیسے دے گا؟ شرجیل میمن نے بقول حیدر قادری کے یا علی گل ملا، سوراب سمرو کے، انہوں نے ڈمی جو اپنے لوگ ہیں ان کو اشتہارات وہ دے دیے، وہ پیسے ان کو دے دیے اور راتوں رات 2022 اور 23 کی جتنی بجٹ تھی وہ ان کو مل گئی. جب یہ گئے وہاں ان کو عدد و شمار بتائے گئے کہ بھائی پیسے تو ریلیز ہو گئے، اب کچھ جا کے انہوں نے رکوائے ہیں. لیکن یہ بھی ایک کنٹرول کرنے کا ایک طریقہ تھا شرجیل میمن کا، اور شرجیل میمن پیسے بقول ان کے کہ وہ کھا گئے. جب مین بجٹ میں جتنے بھی چینلز کو بجٹ جاتی ہے تو یہ شکایت سننے میں آتی ہے کہ انفارمیشن منسٹر جو ہیں یا ان کے جو بندے ہیں وہ اشتہارات دیتے ہیں 1 کروڑ روپے کے اور اس میں سے 30% کہیں 50% وہ خود لے لیتے ہیں، باقی 50% ان کو مل جاتے ہیں. اخبارات کو بھی، ڈمی اخبارات کو اشتہارات جو ریلیز ہوتے ہیں اس میں بھی 50% 60% جو ہے پیسے واپس وہی لے لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں انفارمیشن منسٹر، اور باقی جتنے پیسے ہوتے ہیں وہ ان اخبارات کو ریلیز کیے جاتے ہیں کیونکہ وہ ڈمی ہوتی ہیں، ایک
50-100 अखबारें एक डमी तौर पे छापी जाती हैं, वो इश्तिहारात कापियाँ 2-4 मिनिस्टरों के दफातर में दी जाती हैं, बाकी तो कहीं भी किसी भी इलाके में वो अखबार जाती नहीं है। और अखबारात में ऐसी खबरें होती भी नहीं हैं जो कहें कि हुकूमत के ख़िलाफ़ या हुकूमत के को तवज्जो दिलाने के लिए कोई खबर होती नहीं है, सिर्फ उनकी वाहवा होती है। तो अब जिस तरह मैं बात करता हूँ कि सिंध की तरक्की आप देख लें, टीवी चैनल्स में मिलती है, इश्तिहारात में मिलती है, तो शर्जील मेमन ने ये रास्ता अख्तियार किया, सिंध हुकूमत ने, मुर्तज़ा वहाब ने अपने अदवार में जब वो इन्फॉर्मेशन देख रहे थे, या अभी भी एक हिस्सा बजट का सीक्रेट फंड जो है वो उनके पास है, मुर्तज़ा वहाब के पास, उन्होंने भी अपने एक टीम रखी है सहाफ़ियों की, जो सोशल मीडिया, अब तो वो ग्रुपों को भी, जो मुख्तलिफ ग्रुप हैं उनको भी कंट्रोल करते हैं सोशल मीडिया के, वहाँ भी किसी को बोलने नहीं देते, वहाँ किसी को कुछ आप कहें कि कोई खबर रखने, शेयर करने नहीं देते, क्योंकि वो तनख्वाहदार हैं, वो मुलाजिम हैं, वो मुलाजिम उन वज़ीरों के हैं, कुछ शर्जील मेमन के मुलाजिम हैं, कुछ मुर्तज़ा वहाब के मुलाजिम हैं, तो वो मुलाजिमीन कोशिश करते हैं कि सिंध हुकूमत की कोई ख़िलाफ़ खबर ऐसी वहाँ शेयर ना की जाए। तो ये भी अली गुल मला और सराफ सुमरो को मैं बताऊँगा, और हैदर कादरी को, कि आप जब ये अवाम के इश्यूज़ की बात करेंगे तो आपको पैसे कैसे मिलेंगे? अब आपको कंट्रोल किया जा रहा है, इंतखाबात आ रहे हैं, तो सिंध हुकूमत चाह रही है कि आपको कंट्रोल करें, आप कोई भी ऐसी चीज़ आप अपने पेजेस पे, सोशल मीडिया पे ना चलाएं जो सिंध हुकूमत की पॉलिसी को वायलेट करे या जो उनके खिलाफ जाए। अगर आप ये सरेंडर करेंगे तो आपको इश्तिहारात मिल जाएंगे, नहीं तो फिर होगा आपके साथ भले। तो अभी यही सूरत हाल है जो सब मेन स्ट्रीम मीडिया में सब लोगों के साथ हो रहा है। सिंध हुकूमत जब उन इदारों को कहती है कि इन सहाफ़ियों को निकालें, तो डायरेक्टर न्यूज़ साहिबान और HR उनको बुला के कहती है भले, मतलब आप रहें या भले आप जाएं घर। तो इसी तरीके से अभी भी इस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट भी ये कह रहे हैं कि पैसे शर्जील मेमन खा गए। हैदर कादरी कह रहे हैं कि वो सारे पैसे जितने थे उन्होंने अपने लोगों के अकाउंट्स में डाल के वो उन्होंने ले लिए, और उनको कहा गया भले आप जो भी करें। तो ये भले जो है, ये भले अच्छा लफ्ज़, अच्छा जुमला है, सिंधी का जुमला, लेकिन सिंध हुकूमत हमेशा जब भी नौकरियाँ लेने जाते हैं मेरिट पे लोग, तो उनको कहते हैं भले, वो बेच देते हैं पैसों पे लें या भले। जब तरक्याती काम होते हैं तो रोड सड़क बनती है, जो भी सड़क बन रही होती है उसके पैसे वो खा जाते हैं, नहीं बनती, कागज़ों में बनी होती है, आवाम पूछती है कि भाई ये सड़क क्यों नहीं बनी, वो कहते हैं भले। सिंध हुकूमत भी मुसलसल 15 बरस से सिंध की आवाम को भले कह रही है, और बेहतर है कि अली गुल मला और सराफ सुमरो सिंध हुकूमत को, हैदर कादरी भले कहें, क्या ठीक है। अब आप आवाम के हकूक़ की बात करेंगे और लोगों के हकूक़ की बात करेंगे, लोगों में शऊर बेदार करेंगे, तो ये ज़बरदस्त एक रास्ता है। भले सिंध हुकूमत आपको इश्तिहार ना दे, मैंने भी कह दिया भले। आने वाले दिनों में मैं रखूँगा आपको मुल्क की सियासी सूरत हाल, दीगर मामलात से बाखबर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।